سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں علی عارف۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود عوام نے حکومت اور ماہرین کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ ہل پارک میں نوجوانوں کا رش بڑھ گیا لیکن انتظامیہ کنٹرول کرنے میں بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیں۔ نہ ویکسینیشن کا سوال، نہ کورونا ایس او پیز کا خیال، ہل پارک میں نوجوانوں کا ہجوم، رش پر قابو پانے میں پارک انتظامیہ بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ 1100 بندے ہیں جو کھیل رہے ہیں، ایک تعداد ہے، کثیر تعداد ہے، تو اس کے اندر تو ہم 2-4 بندے جائے گی بولتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں سارے۔ منچلوں نے بھی شکوہ کیا کہ جب کسی نے ماسک کا پوچھا ہی نہیں تو ہم نے لگایا بھی نہیں، جبکہ کچھ نوجوانوں نے ماسک نہ پہننے کی وجہ گیند نظر نہ آنا بتائی۔ انتظامیہ بولے گی تو فالو کریں گے، ویسے ہم پہنتے ہیں لیکن ابھی ماسک پہن کے تو نہیں کھیل سکتے نا، تو یہ وجہ ہے، ماسک پہنیں گے تو گیند نظر نہیں آئے گی ہمیں۔ نہیں، یہاں پہ کسی نے بھی ہم سے نہیں پوچھا یا ماسک ہے یا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے، یا کسی نے بھی نہیں پوچھا ہے، نہ انتظامیہ والے نے پوچھا ہے نہ سیکورٹی والے نے۔ چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد تفریحی مقامات کا رخ کر رہی ہے، مگر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 13 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ مسافروں نے مختلف پروازوں سے دبئی اور ابوظہبی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ 13 مسافروں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد ان کو بیرون ملک روانگی سے روک دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے نمائندے عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، بتائے گا جو ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ جو ایئرپورٹ پہ لیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تشخیص ہوئی ہے؟ جی بالکل، کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 13 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور متاثرہ مسافروں نے مختلف پروازوں سے دبئی اور ابوظہبی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ 13 مسافروں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد ان کو بیرون ملک سے روک دیا گیا ہے، جبکہ فیصل آباد سے ابوظہبی جانے والے 5 مسافروں میں، جبکہ فیصل آباد سے دبئی جانے والے 7 مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے حکام کے مطابق متاثرہ جو 13 مسافر ہے خود کو ہوم قرنطینہ کریں گے اور ایویشن کے مطابق متاثرہ مسافروں کی ریپڈ ٹیسٹ پی سی آر میں جو کورونا کی جو ہے وہ مثبت رپورٹ ہوئی ہے، جس کے بعد یہ 13 مسافر فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان نہ بھر سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں نے کسی کو بنایا غلط ہے۔ میں نے کسی کو نہیں بنایا، میں تو ملک میں ایم این اے نہیں بن سکا۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ کارکن قائدین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جمہوریت کے نظام میں کوئی اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ پارٹی کا ورکر ہے، پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹس کرتی ہیں تو پھر جا کر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اور میں تحریک انصاف کی آپ کو مثال دوں گا کہ تحریک انصاف میں اقتدار سے آنے سے پہلے عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے 22 سال جدوجہد کی اور اس کے بعد پارٹی کے ورکرز نے جدوجہد کی، اوورسیز پاکستانیوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بھی اس جدوجہد میں شامل تھا، اور ہماری کولیکٹیو جدوجہد سے، ہماری کولیکٹیو کاوشوں سے تحریک انصاف کی حکومت کامیاب ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ملک کے سربراہ بنے۔ تو یہ کہنا سنسیشنل جرنل کہ میں نے کسی کو بنایا، بھائی میں تو اس ملک میں ابھی تک ایم این اے بھی نہیں بن سکا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس جدوجہد میں جو سے ہزاروں لوگ اور شامل تھے، اس جدوجہد میں بھی شامل تھا۔ ملک میں یوریا کھاد کی قلت پر شہباز شریف کا شدید اظہار تشویش۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ کسان دربدر ہیں، کھاد کی سمگلنگ اور بلیک میں فروخت جاری ہے، کسان چیخ رہے ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، حکومت کہاں سو رہی ہے۔ یوریا کی قلت پی ٹی آئی کی بد انتظامی اور کرپشن کا شاخسانہ ہے، اس کی پہچان بن چکی ہے۔ ڈی اے پی اور یوریا کی سمگلنگ روکی جائے، کسانوں کا استحصال بند کیا جائے۔ نواز شریف نے 2015 میں تاریخی کسان پیکج دیا تھا، کسانوں کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات میں اربوں روپے امداد دی گئی، 16 لاکھ چھوٹے زمینداروں کو 32 ارب روپے دیے گئے تھے۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے کراچی، جہاں پر صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو جو گیس نہیں مل رہی ہے اس سے یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ کراچی کی انڈسٹریز کو جو گیس نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری ہو رہی ہے، اس سے یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے، بجلی مہنگی کی گئی ہے، لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ چینی مہنگی ہوئی ہے، دوائیں مہنگی ہوئی ہیں، دالیں مہنگی ہوئی ہیں، آٹا مہنگا ہوا ہے،
لوگوں کی توجہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. یوریا نہیں مل رہا ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. LNG میں کرپشن ہوئی ہے اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا اس وقت بنیادی مسئلہ مہنگائی ہے, لوگوں کا بنیادی مسئلہ گیس کا نہ ملنا ہے. یہ جماعتیں جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتی ہیں, انہوں نے کوئی ایک احتجاج اس بات پہ کیا ہے کہ لوگوں کو گیس نہیں مل رہی, مہنگائی ہو گئی ہے؟ نہیں کر رہے ہیں. یہ سارا ڈرامہ اس لیے ہے کہ وفاقی حکومت نے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے. یہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے ان کی, اور ان کی توجہ صرف اس بات پر ہے کہ کسی طرح عوام جو ہے وہ مہنگائی سے, جو میڈیا کے چینلز پر مہنگائی چلتی ہے وہ ہٹ جائے, اور لوکل گورنمنٹ کا نظام اور سندھ حکومت کے خلاف احتجاج آ جائے. یہ جو CM ہاؤس آنا چاہتے ہیں, دیکھیں سندھ اسمبلی بھی ریڈ زون کے اندر آتی ہے, اصولی طور پر وہاں پر بھی اس قسم کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہاں انہوں نے احتجاج کیا, جماعت اسلامی نے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں عام لوگوں کو شاید تکلیف کم ہو رہی ہے, تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن اگر کسی ایسی سڑک پر آ کر احتجاج ہوگا جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے. آپ کا پرامن احتجاج حق ہے, لیکن عام شہری کا بھی حق ہے کہ اس کو سڑک جو ہے وہ کھلی ہوئی ملے, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر آپ ایک عام آدمی یا عام شہریوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو آپ اپنے آئینی حق کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور دوسروں کے حق پر آپ قابض ہو رہے ہیں. تو اگر تو کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ایڈمنسٹریشن کو کچھ نہ کچھ ایکشن لینے پڑتے ہیں. لیکن اگر یہ پرامن ہوں گے, ایسی جگہ احتجاج کریں گے جہاں کسی کی کوئی آمد و رفت میں رکاوٹ نہیں ہوتی, تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی سختی کریں. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو نہ تو ہمیں وفاق میں MQM کی ضرورت تھی, نہ ہمیں صوبے میں MQM کی ضرورت تھی. ہم نے ان کو جو ساتھ لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو ہمیں بہت ہی ڈی مورلائز پولیس ملی جو کوئی سخت ایکشن لینے کو تیار نہیں تھا. پرویز مشرف صدر پاکستان تھا اور MQM کا پورا کنٹرول کراچی شہر پر تھا, اور وہ جب چاہتے جو چاہتے کر لیتے تھے. اس وقت MQM نے, اخبارات گواہیں اس بات کے, کراچی کی بزنس کمیونٹی کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے ہمیں حکومت میں شامل نہیں کیا تو آپ اپنا بزنس یہاں سے سمیٹو اور یہاں سے نکل جاؤ. ریکارڈ پر ہے. کراچی سے بہت بڑا ڈیلیگیشن اسلام آباد گیا, ان کی ملاقات ہوئی پارٹی کی قیادت سے, اور انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں اگر آپ کراچی میں امن چاہتے ہیں تو MQM کو حکومت میں شامل کریں. اور ہم نے کراچی میں امن برقرار رکھنے کے لیے MQM کو حکومت میں ساتھ دیا تاکہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ ختم ہوں اور کراچی ایک بہتر پرامن دیر پا امن کی طرف جا سکے. لیکن بدقسمتی سے بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی شاید ہماری یہ جو نیک نیتی پر مشتمل ایک عمل تھا وہ ناکام ہوا اور وہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا اور کراچی میں امن قائم نہیں ہوا. لیکن اگر ایک کوشش ہم نے کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کے جرائم میں شامل تھے. ان کے بعد جو چیزیں انہوں نے غلط کی اس پر مقدمات بھی بنے, اس پر گرفتاریاں بھی ہوئیں. اور آج اگر یہ بات کر رہے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ MQM کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ MQM کا ایک ووٹ بینک ہے شہری علاقوں میں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ فارغ ہیں, کم ضرور ہو گیا ہے, وہ طاقت ان کی نہیں ہے جب وہ ٹھپے مار کے جیت جاتے تھے, لیکن بہرحال ان کا ووٹ ہے. ہم جو ان کی پولیٹیکل اسپیس ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پر پورے صوبے کو ایک لسانی جھگڑوں میں جھونک دیں, آپ لوگوں کو لڑائی کروائیں اور دہشت گردی کروائیں. یہ بالکل غلط بات ہے. تو جو پولیٹیکل لوگ MQM کے ہیں, جس طرح یہ نوجوان آج آئے ہیں, ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جماعت میں آنا چاہتے ہیں, بالکل آئیں, اور MQM کے اور لوگ بھی ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. لیکن اگر MQM وہی باتیں کرے گی جو ماضی میں کرتی رہی ہے, MQM وہی راستہ اختیار کرے گی جو انہوں نے ماضی میں کیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہماری اپنی سیاست جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن کراچی کا امن جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. ہم کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ کراچی میں پھر لوگ بے گناہ لوگوں کی جو لاشیں گریں. وہ خاتون جاری. جی
लेकिन आप खुद कह रही हैं कि 60 करोड़ पड़ा हुआ है वहाँ पे ना, तो इसका मतलब है अकाउंट में मौजूद है। अच्छा मैं ऐसा करूँ तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है मेरे इल्म में नहीं है कि उनका तबादला क्यों हुआ है, मैं नहीं समझता कि उसकी वजह ये होगी। लेकिन अगर तो किसी में अकाउंट्स में कोई गड़बड़ है और वो चीज़ सामने आती है, कोई शिकायत आती है, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और ये करते रहेंगे। देखें ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चीज़ें होती रहती हैं, शिकायत आती हैं, अकाउंट बंद होते हैं, फिर उसको जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो अकाउंट खोल भी दिए जाते हैं। अकाउंट कोई भी हमेशा के लिए बंद नहीं होता, उसमें अगर कोई फ्लॉज होते हैं तो उसको दुरुस्त किया जाता है, उसके बाद वो अकाउंट रीओपन हो जाते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी पीपल्स पार्टी के मार्च की वजह से कोई जवाब मिलेगा कि सदारती वो आ जाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो सदारती निज़ाम की बातें कर रहे हैं, ये सदारती निज़ाम आएगा कैसे? मतलब कोई रास्ता नहीं है। खुदा ना करे कि कोई फिर यहाँ पे कोई फ़ौजी डिक्टेटर आ जाए, जमहूरियत लपेट दी जाए, उसके बाद तो जो मर्ज़ी वो करें। लेकिन मुझे वो सूरत हाल भी नज़र आती नहीं है। इस वक्त मुल्क में ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं हैं कि कोई आर्मी टेक ओवर हो सके। अब अगर वो भी नहीं हो सकता तो फिर कैसे होगा? बड़ा आसान सा काम है कि इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है ना इमरान अहमद खान नियाज़ी, वो मुझे ना कहा जाए और मुझे इमरान खान कहा जाए। तो एक ख़त वो और निकाल दें और इसमें कहें कि मुझे इमरान अहमद खान नियाज़ी की जगह सदर इमरान नियाज़ी कहा जाए, तो उनका नाम हो जाएगा सदर इमरान नियाज़ी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो बन जाएगा इस तरह सदर। लेकिन सदारती निज़ाम नहीं आ सकता है। थैंक यू जी। देखें यकीनन जो मौसम की वजह से ये वाक़या हुआ है, वहाँ पाकिस्तान नेवी जो है वो ऑपरेशन कर रही है। उसमें एक तो काफ़ी बड़ी तादाद जो माहीगीरों की थी वो तो महफूज होकर आ गए हैं, लेकिन कुछ अफराद लापता हैं और अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से हों, ज़िंदा सलामत वो आ जाएं। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी मौसमियात की तब्दीलियों की वजह से सूरत हाल पैदा हो जाती है, लेकिन वो ऑपरेशन जारी है और उसको थैंक यू। हाँ सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बशर्ते कि वो सही होता हुआ रहो। ये हमारे मेहमान हैं, हमारे पास आए हैं, इनका बहुत एहतराम है और हमने इनका शुक्रिया अदा भी किया है और हमने इनको वेलकम भी किया है और इंशाअल्लाह ताला बातचीत सबसे होगी। बातचीत हर वक्त हर किसी के लिए तैयार है और वही बात होगी जो हम बात करते चले आ रहे हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं जो है वो नासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये कुछ गुजारिशात करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज यहाँ पे आए हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विज़न है, जो पूरे पाकिस्तान और पूरे सूबे की तरक्की के लिए, उसको लेके यहाँ पे आए हैं। और हमने जो कवानीन में 2013 के जो बल्दियाती कवानीन थे उसमें जो तरमीम की हैं अपने तईं, तो हमने बहुत ज़्यादा बेहतर उसको करने की कोशिश की है। लेकिन ज़ाहिर है जब हमने अनाउंस किया उसके बाद हर तरफ से ये बात सामने आई कि उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और हम उसके लिए तैयार भी हैं। इसीलिए यहाँ पे भी आए हैं और मुस्तफ़ा भाई ने और इनकी पूरी टीम ने इनके साथ तफसीली बातचीत हुई है और अब जो हमारी दीगर मीटिंग्स होंगी तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी और वो जो कवानीन, वो जो इख्तियारात थर्ड टियर के हैं वो बिल्कुल उसमें दिए जाएंगे। और ज़ाहिर है मे बी मिन और अन न सही, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह इत्तफाक जो है वो हो जाएगा। और फिर जिस तरह टंडो अल्लाह वाली बात हुई तो वो वैसे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर नोटिस लिया है, लेकिन जिस तरह जो बातें बताई गई हैं उन पर बिल्कुल एक्शन होगा। और हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये शुरू से मौक़िफ़ है कि जो भी हो, जिसने कोई इस तरह का काम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो जिनकी
جو اس دنیا سے گئے ہیں ان کے لواحقین کے دکھ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں, ہمارے وفد بھی وہاں پہ گئے ہیں, اور جو جہاں جہاں اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے, اور خاص طور پر جس طرح کچھ فوٹیج ہیں کہ وہ خواتین پر کوئی لاٹھی چارج ہوئی ہے یا کوئی اور زیادتی ہوئی ہے, تو اس پر بالکل ایکشن لیا جائے گا, اور وہ بات بھی کہ جو ایکسیس دیا گیا ہے اس پر بھی ضرور انشاءاللہ ایکشن ہوگا. اور یہ جو اردو بولنے والے ہیں, سندھی بولنے والے ہیں, جو بھی زبان بولنے والے ہیں, وہ سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی تفریق کی, لسانیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. سر یہ بتائیے کہ یہ کیسے مذاکرات ہوں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس بھی آپ لوگ گئے تھے, وہ اس کے بعد ایک دفعہ کی ملاقات کے بعد وہ انتظار کرتے رہ گئے, آپ پھر ان کے پاس بھی آ گئے, پھر ایک وقت بنے گا, پھر ایک دوسرے کو گزارشات کی جائیں گی, کب تک چلتا رہے گا سر یہ تماشا؟ یہ کب تک؟ صوبے میں حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں. دیکھیں, میں ایک عرض کر دوں کہ سنگین میں بھی آپ کی سوچ میں ہوں, اور ہم نے اس سنگینی کو ہی روکنا ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی, پی ایس پی کے پاس بھی آئے ہیں, دیگر سے بھی رابطے میں ہیں کہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیے جائیں اور بہتری کی طرف جایا جائے. اور جو خراج تحسین یا جو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اس وقت کھل کر بات کی ان لوگوں کے خلاف جن کے لیے کوئی یہاں پہ بات نہیں کرتا تھا, تو یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر ان کے میں اس بات پر بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی, ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے. لسانیت کے جو ایک جذبات کہہ لیں یا وہ جو ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ہمیشہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے, تو اس لیے ہمیں ان کے لیے انتہائی عزت و احترام ہے. ہماری سیاسی جو تلخیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ہماری سوچ اپنی اپنی ہے, اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جو اچھی بات ہے اس کو ہم کھل کر تسلیم بھی کرتے ہیں, اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. آپ کے متعلق پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں آپ بھائی بھی کھڑے ہوئے اور دوسرے جو سعید غنی صاحب تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس تو ایک کونسلر بھی نہیں ہے, ایم پی اے بھی نہیں ہے, ایم این اے بھی نہیں ہے, یہ تو گلی میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, ان سے تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. تو کیا وجہ ہے آج آپ یہاں پر آئے, خود آئے یا کسی نے بھیجا ہے؟ دیکھیں, نہ حکومت سرنڈر کرتی ہے, نہ ہی کوئی یہ باتیں پولیٹیکلی طور پر بالکل کی جاتی ہیں اور اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے 249 کے, اگر دیگر جو دوسرے لوگ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں جو اس وقت جیتے بھی تھے اور بہت ساری باتیں کرتے تھے, ان سے تو مصطفیٰ بھائی کے بہت زیادہ ووٹ تھے. تو ابھی جو آنے والا الیکشن ہے یہ دیکھیں, اس پہ فیصلہ ہوگا کیا ہوگا سلسلہ. دیکھیں, جب کوئی بات جب پریس کانفرنس میں آپ کی طرف سے کوسچن آتے ہیں اور کہیں آپ حوالہ دیتے ہیں تو اس کے جواب میں سعید صاحب نے یا کسی نے ہم نے یا ہم میں سے کسی اور نے بات کی ہوگی, اسی طرح دیگر جگہ سے بھی بات آ سکتی ہے, تو یہ لگائی بجائی آپ نہ کیا کریں. جی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترمیمی بل کو لے کے ڈیلے ٹیکٹکس کا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں کیا آپ کو بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اس سے بھی تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, ہم مکمل طور پر تیار ہیں. آج بھی آپ کا بڑا اچھا کوسچن ہے, آج بھی ہم نے مرزا صاحب نے اور ہم نے یہی بات رکھی کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال رہتی ہے تو یہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا یہ ہوگا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں گے, اور وہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو, پھر یہ عوام کا کام ہے کہ جس کو بھی لے آئے, جس کو بھی منتخب کرے, اور وہ جو تھرڈ ٹیئر ہے وہ آئے اور خدمت کرے. اس پہ اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں. کراچی میں مصطفیٰ کمال اور ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وزیر اعظم عمران خان عوام سے بات کریں گے, ٹیلی فون کالز لیں گے. دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.